چہلم کا جلوس آ رہا ہے، چہلم کا جلوس آ رہا ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ آزاداری کا دفاع آزاداری سے کریں گے، اور جب ہم آزاداری کا دفاع آزاداری سے کرنا آئیں گے تو پاکستان کی کوئی سڑک، کوئی شارع، کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم امام بارگاہ نہ بنا دیں۔ پھر ہم کریں گے کاٹو FIR، اور کہہ رہا ہوں ریاست کو، حکومت کو، اگر ماتم حسین کرنا، مجلس کرنا، سبیل لگانا جرم ہے قانون کی نظر میں خدا کی قسم میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے۔ آزاداری میری موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتا ہے تو خوشی سے یزید کو رضی اللہ کہے۔ ہماری نظر میں یزید لعنتی ہے، ہماری یزید نظر کے اندر شمر لعنتی ہے، ہماری نظر میں عمر سعد لعنتی ہے، ہماری نظر میں حرملہ لعنتی ہے، اور وہ سب لعنتی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی زمین کو ہموار کیا اور جنہوں نے کربلا میں خون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے، اور ہمارا بچہ بچہ لعنت بھیجتا رہے گا، اس لیے کہ یزید صرف ہمارا مجرم نہیں ہے۔ اہل سنت کے متدین کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یزید کو تسلیم کرتا ہو، کوئی کربلا کے اندر جو قاتل حسین ہے ان کو تسلیم کرتا ہو، کوئی سنی عالم، کوئی سنی مفتی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو کہتا ہو کہ یزید رضی اللہ ہے۔ چند لوگ پیدا ہوئے ہیں کرائے کے لوگ جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس طرح کی فضا پیدا کرے۔ ہم جس کو لعنتی یزید کو کہتے تھے کہتے رہیں گے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اپنے عقیدے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 10,000 نہیں 10 لاکھ آدمی نکال لو، پورے پاکستان کو جام کر دو، پورے پاکستان کی دیوانوں کو میرے نام سے کالا کر دو، تشیع کے نام سے۔ ہم عقیدت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس ملک کا جو اشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم جانو، ریاست جانے۔ ہم نے تو اپنا پیغام دے دیا، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری یا سید الشہداء کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ناکام کوششیں۔ ان کوششوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نتیجہ ہے۔ اب یہ ریاست کر رہی ہو، یہ حکومت کر رہی ہو، یہ جو بھی کر رہا ہے، یہ ناکام کوششیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کوئی حاصل ہوگا، سوائے اس کے کہ تم ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جا کر کھڑا کر دو، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماضی کے اندر 1 لاکھ آدمی اس ملک میں مارا گیا، دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس ملک کے اندر ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے لاشیں اٹھائے گا، اور سب سے زیادہ اس ملک میں زیادتی میرے ساتھ ہوئی۔ بسوں سے اتار کر قومی شناختی کارڈ دے کر میرے لوگوں کو مارا گیا، مجلسوں میں دھماکے، سانہ عاشور ہوا، 40 ہوا، سب کچھ ہوا اس ملک میں اندر۔ تو کیا تشیع ختم ہو گئی؟ کیا میں ختم ہو گیا؟ کیا میری قوم ختم ہو گئی؟ عزاداری بند ہو گئی؟ مجلس بند ہو گئی؟ تو ریاست کو کہتا ہوں ناکام کوششیں، کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں۔ میں اس ملک میں جس طرح جی رہا ہوں اسی طرح میری اولادیں بھی جئیں گی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس ملک کی فضا کو تم خراب کر رہے ہو۔ تم نے پاکستان کا اعلامیہ بنایا، اعلامیہ پاکستان بنایا، اور سارے ملک کے لوگوں کو سر جوڑ کر بٹھایا، اور اس اعلامیہ پاکستان کی میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ غلط ہے۔ پہلے ظالم اور مظلوم کو الگ کرو، قاتل اور مقتول کو الگ کرو، اور ان لوگوں کو الگ کرو جنہوں نے اس ملک میں فتوے دیے تکفیری لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے کسی کے مسلک کے خلاف فتوے دیے، توہین کیا، پھر ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا۔ لیکن میری بات کو اس وقت سنا نہیں گیا، اور کہا کہ ہم کر رہے ہیں کوشش، اور آج پھر اسی بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ پھر کون لوگ ہیں جو اس کا بٹن سوئچ کرتے ہیں تکفیریوں کا، پھر آن کر دیتے؟ کون لوگ ہیں؟ میں ریاستی اداروں کے پاس بھی جا کر بیٹھتا ہوں، حکومتی اداروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اور ایک ہی سوال کرتا ہوں، کون ہے بھائی اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے والا؟ آزاداری میرا آئینی حق ہے، میرا قانونی حق ہے، میرا بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں اگر کہا جائے شیعہ سنی کی بات، شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ملی یکجہتی کونسل کے اندر بیٹھا ہوں، میں متحدہ مجلس عمل کے اندر بیٹھا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں۔ میں تمام مسالک کے لوگوں کے مدارس میں جاتا ہوں، ان کے اکابرین سے ملتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور ان کا بڑا مثبت رول ہے۔ پچھلے سال جو اس ملک کے اندر فضا خراب کی گئی، وہاں اہل سنت کے متدین علماء کرام نے، ذمہ داروں نے بڑا مثبت رول ادا کیا، اور اس ملک کی فضا کو بہتر کیا، اور آج بھی وہ ان کی کوشش ہے کہ اس ملک کی فضا کو بہتر کریں۔ وہ تو سب ہمارے ساتھ ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس ملک کی فضا خراب کریں؟ ریاست نہیں جانتی؟ میں تو ریاست سے سوال کروں گا، ریاست ذمہ دار ہے اس ملک کی امن و امان کے قیام کی، ریاست ذمہ دار ہے لوگوں کے جان مال کے تحفظ کی۔ یہ فضا بنائی جا رہی ہے، ہمیں خوف نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جن کی FIR کاٹی اٹھا کے لے جاؤ، ایک دفعہ کسی کو گرفتار کرو تو صحیح۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم بزدل لوگ ہیں؟ ہم FIR سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ ہم FIR کٹوانے کی وجہ سے مجلسیں بند کر دیں گے، جلوس بند کر دیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے؟ وہ پتہ نہیں کسی احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو۔ ہم نے اس ملک میں بم دھماکوں کا
حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا, فیس کیا, دہشت گردی کو فیس کیا. ایک مجلس بند نہیں ہونے دی ہم نے. تم نے دیکھ لیا سانحہ عاشور میں بم بلاسٹ کر کر, خودکش حملہ کر کر, کہ تم نے 5 لاکھ کے آدمی میں دھماکہ کیا, 15 لاکھ عزادار موجود تھا. ہم 1 انچ بھی عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم 1 لاکھ بندہ اور قتل کرا دیں گے, اپنے بچے قربان کر دیں گے. مجلس سے, ماتم سے, جلوس سے, سبیل سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تشیع کا موقف ہے جو ریاست کو ہم دے رہے ہیں. ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے, اپنے فریضے کو ادا کرے. اور یہ جو بات جہاں تک رہی علماء پہ FIR کاٹنا, یہ کمزور باتیں بھائی, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. FIR کو ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تو ابھی تک خاموش بیٹھے کہ ملک کی فضا خراب نہ ہو. اگر ہم نے سٹینڈ اٹھایا نا, اگر ہم نے کسی لائے عمل کا اعلان کیا جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, آج یہ 4-5واں اجلاس ہے, ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہم پہنچیں گے کسی نتیجے پر. ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, نہ ہمیں کوئی جلدی ہے, نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے, نہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے. تو ایک مجلس کر رہا ہے بندہ اپنے گھر کے اندر, اس نے اشرا کیا. شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ 10 مجلسوں پہ 10 FIR کاٹی ہے تم نے. اتنے نامرد ہو گئے ہو, اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ عزاداری FIR سے رک جائے گی. کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ تم نے کیا گرفتار بھاول نگر کے دہشت گردوں کو. اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, اب تک حقائق نہیں بتائے گئے. یہ کراچی میں سبیلوں پہ حملے ہوئے, حیدرآباد میں کس نے توہین کی؟ ہم نے کی توہین. میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے, لاؤ کہیں تشیع نے کسی کی توہین کی ہو. تم زبردستی کے مقدمات, چند ٹولوں کے ذریعے پریشر ڈال کے تھانے کے SHO کے پر FIR. ہم نے پریشر ڈالنا شروع کیا نا تو ساری مجلسیں پھر ہمارے تھانوں کے باہر ہوں گی. پھر دیکھتے ہیں کتنی FIR کٹے گی. یہ پیار محبت سے ابھی تک پیغام دے رہے ہیں. دیکھیے اس معاملے کو روک لیجئے. ہم نہیں چاہتے ان ایام کے اندر الجھنا. ہم چاہتے ہیں مجلس عزاداری سکون سے ہماری چلتی رہے. ہم نہ تصادم چاہتے ہیں, نہ لڑائی چاہتے. بھائی پیغام دے رہے, ان مسئلوں کو سمجھا سکتے ہو, سلجھا سکتے ہو تو اچھی بات ہے. نہیں ہوا تو بھائی ہم بھی اسی ملک میں 1473 سال سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے مخالف بھی 73 سال سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ مخالف جو کر سکتے تھے کر لیا, اور ہم نے بھی اس ملک میں ثابت کیا کہ ہم عزاداری کو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں. تو ہم اس ملک میں رہیں گے. شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, یہ تکفیریوں کا ٹولہ ہے, یہ گروہ ہے جو یہ سارے کام کرتا گھوم رہا ہو. یہ تکفیری وہ ہے کہ جو ریاست کے بڑے بڑے ادارے جن کو ڈکلیئر کر چکے ہیں, ماضی میں انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا, ریاستی لوگوں کو نشانہ بنایا, عوام کو نشانہ بنایا. یہ وہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے.